अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। इंसान ने हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर समाज की आरज़ू की। इस आरज़ू में वो उसकी जद्दोजहद पत्थरों और गारों से, जंगलों की ज़िंदगी से निकलकर एक जदीद माशरे तक पहुंची है। एक जदीद माशरा जो पिछे कई ज़मानों को पछाड़ के आज की शक्ल में हमारे सामने आया। वहाँ भी एक बहुत बड़ा सुकम मौजूद है कि आज के अहद में हम एक ऐसी इंसानी बस्ती में रह रहे हैं जहाँ पे काम अरबों लोग करते हैं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी चंद एक लोग गुजारते हैं। चंद लाख, चंद करोड़ या कुल आबादी का 1-2% हिस्सा ज़िंदगी के लवाज़मात से फ़ायदा उठाता है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स, जो दुनिया का एक अजीम तरीन शख्स, फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, मईशतदान, सियासतदान और इनकलाबी शख्सियत के तौर पे सामने आया, उसके नज़रियात ने दुनिया को बदल के रख दिया और आज तक की दुनिया कार्ल मार्क्स के नज़रियात और उसके मुखालिफ नज़रियात के दरमियान बटी हुई है। आज दुनिया में कोई ऐसा बड़ा शख्स नहीं, बड़ा सियासतदान, बड़ा फ़लसफ़ी, बड़ा अदीब या शायर ऐसा नहीं है जो कार्ल मार्क्स के ख़यालात से मुतासिर ना हुआ, खा वो उसके हक में बात करता हो या उसका मुखालिफ हो। कार्ल मार्क्स ने उन तमाम ख्वाबों को एक अमली रोड मैप दिया, जिन ख्वाबों का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो जुल्म और जबर है, ये जो इस्तेहसाल है, ये जो गरीब और अमीर का फ़र्क है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। कार्ल मार्क्स की तमाम तालीमात इसी नुक्ते पे मरकूज़ है कि कैसा इंसानी माशरा तामीर किया जाए और वहाँ रहने वालों के आपस के रिश्ते किस किस्म के इस्तेमाल हों। और इस सोच, कार्ल मार्क्स ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मौजूद सरमायादारी निज़ाम के अंदर उन अनासर को, उस खासियत को डिस्कवर किया जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से समाज का एक छोटा सा अक़लियती हिस्सा, जिसको सरमायादार कहते हैं, वो समाज के उस बड़े हिस्से की मेहनत को निचोड़ लेता है जिसको मेहनतकश तबका कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने माजी के सोशलिस्ट ख्याल प्रस्तों के बरक्स साइंसी बुनियाद पे मईशत की साइंस को बरूए कार लाते हुए ये साबित किया कि एक मजदूर के सारे दिन की जो मेहनत है, उसके चंद घंटों की मेहनत के बदले में जो वो कदर पैदा करता है किसी भी पैदावार में, उसको बस वही उजरत दी जाती है और काम करने वाले दिन का एक बड़ा हिस्सा बगैर उजरत अदा किए सरमायादार की जेब में पहुंच जाता है। इसको उसने कदर ज़ायद का नाम दिया और उसने कदर पे, मेहनत पे, उजरत पे, सरमाए पे, मुनाफे पे और कदर ज़ायद या मेहनत के इस्तेहसाल पे तहकीक की और बहुत कुछ लिखा। जो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले तो दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए एक मैनिफेस्टो लिखा, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, जो 1848 में लिखा गया। और जब कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स की ये तख्लीक सामने आई तो उसने दुनिया को यकजा अंदाज में पेश करने या दुनिया को एक
متحد دنیا کے طور پہ پیش کرنے کے جو عیارانہ قسم کی فلسفی تھی اس کا پردہ چاک کر دیا۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ انسانی تاریخ دو طرح کے طبقات پہ محیط ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم، ایک مالک ہوتا ہے، ایک محکوم ہوتا ہے، اور ایک سرمایہ دار ہوتا ہے اور دوسرا مزدور ہوتا ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ میں جو طبقاتی تقسیم کو اس نے جو موجود تھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس نے پھر اس کا حل بھی یہ دیا کہ جب تک یہ جو طبقات پہ بٹی انسانی بستی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جو ایلیمنٹ ہے، چھوٹا سا جو ایک طبقہ ہے، ایک جو سرمایہ دار یا حاکموں کا ایک گروہ ہے، جب تک اس سے اس کی استحصال کرنے کی قوت ختم نہیں کی جائے گی، دنیا میں نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ لوگ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، نہ ایک انسانی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جس میں انسانی خواص کی زندگی بسر کی جا سکتی ہو۔ اس پہ کارل مارکس نے ایک ایسی کتاب لکھی جو دنیا میں اتنی بڑی کتاب ہے، جس کے بارے میں بر صغیر کا ایک بڑا شاعر شیخ محمد اقبال بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کارل مارکس وہ شخص ہے، وہ پیغمبر ہے جس کے پاس کتاب ہے لیکن نبوت نہیں ہے۔ اب اس کارل مارکس کی جو داس کیپٹل کے نام پہ کتاب تھی، وہ بنیادی طور پہ سرمایہ داری نظام پہ ایک تنقید ہے، اس کی خاصیت بیان کرتی ہے، نہ صرف کس طریقے سے محنت کو نچوڑا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، بلکہ کس طریقے سے طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو دولت کا ارتکاز ہے، جو دولت محنت کش طبقہ پیدا کرتا ہے اور اس کا رخ سرمایہ داروں کی طرف ہوتا جا رہا ہے، اس ارتکاز کے نتیجے میں دنیا میں ایک بہت بڑی غریب اور امیر کی خلیج پیدا ہو جائے گی، اور سرمایہ کے ارتکاز کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ایک نیشنل سٹیٹ کا تصور ہے، یہ بھی بدل کے ایک گلوبلائزیشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس نے سرمایہ داری نظام کے اندر جو تضادات تھے اس کو ڈسکور کرتے ہوئے اس نے یہ واضح کیا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے استحکام، نہ صرف دنیا میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ خود اس نظام کے اندر استحکام نہیں پیدا ہو سکتا، اور یہ نظام کے اندر ہی ایسے تضادات ہیں جس میں اس کی پیداواری صلاحیت ہی خود اس کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی۔ اور دوسری طرف کارل مارکس نے اس محنت کش طبقے کے بارے میں جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے غلامی کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں، محکوموں کی شکل میں چلا آ رہا تھا اور جدید صنعتی مزدور کی شکل میں اب موجود ہے، اس کی خاصیت بیان کی کہ یہ اپنے طبقاتی حیت کے اعتبار سے ایک ایسا عنصر ہے سوسائٹی کے اندر جس میں اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جدوجہد کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور خاص طور پہ سب سے اہم بات کہ سرمایہ داری نظام کو اکھاڑنے کی نہ صرف اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، دوسری طرف یہ اپنے سرشت کے اعتبار سے ایک انقلابی طبقے میں تبدیل ہونے کی ساری خاصیت رکھتا ہے۔ اور کارل مارکس نے یہ کہا کہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے ہوتے ہوئے یہ دنیا کوئی امن کا گہوارہ بن سکے یا یہاں سے غربت اور بے روزگاری ختم ہو سکے، یعنی جب تک محنت کا استحصال موجود ہے تو یہ تمام چیزیں جو آج کی سوسائٹی کے اندر یہ قتل و غارت گری، جنگیں، خانہ جنگیاں، قحط، بیماریاں، یہ جہالت اور دیگر چیزیں موجود ہیں، یہ سرمایہ داری کی بائی پروڈکٹس ہے یا اس کی ضرورت بھی ہے۔
تو جب تک سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ان سے چھٹکارا مشکل ہے. اس لیے کارل مارکس نے دنیا بھر کے محنت کشوں کو ایک ہونے کا پیغام دیا اور اس نے کہا کہ تم جب جدوجہد کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے پاس گنوانے کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان غلامی کی زنجیروں کے جو سرمایہ داری نے اس طبقاتی نظام نے آپ کی زندگیوں کے ارد لپیٹی ہوئی آپ کے پاؤں کو اس سے باندھا ہوا ہے. تو کارل مارکس نے کہا کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جو تمہارے پاس کھونے کے لیے زنجیریں ہیں اور پانے کے لیے